السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ انگلش لینگویج کورس کے حساب سے ہے۔ تو اس میں بیسک چیزیں اور انٹروڈکشن بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیوز میں سارے ٹینسز، ایکٹ وائز، پیسو وائز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، فریزز، کلازز وغیرہ سب کچھ کے حساب سے آہستہ آہستہ ویڈیوز بناتا جاؤں گا۔ یہ ان تمام بھائیوں کے لیے جو یعنی کہ اکیڈمیز وغیرہ میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے سے حاصل کر سکیں اور وہ انگلش میں کچھ نہ کچھ گرپ حاصل کر سکیں۔ تو ان سب دوستوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں یعنی کہ اس کے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ سب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، جس میں ٹینسز وغیرہ کے حساب سے سب سے پہلے سینٹینس آتا ہے کہ وہ سینٹینس ہے کیا، اس کے بعد آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے، کمپلیمنٹ ہے یا کمپوننٹس آف سینٹینس ہے، یا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہے، وربز ہے یا ورب کے فارم ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں آج میں آپ سب کو کچھ نہ کچھ وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سینٹینس کی طرف۔ یعنی کہ سینٹینس وہ ہے یعنی کہ وہ الفاظوں کا وہ مجموعہ جس میں سبجیکٹ ہو، پریڈیکیٹ ہو اور وہ اپنے واضح اور مکمل معنی دیتا ہو، تو اس کو سینٹینس کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ A group of words which has a subject and a predicate and gives clear and complete sense is called sentence۔ اس کے بعد کمپوننٹس آف سینٹینس آتا ہے، یعنی کہ ڈھانچہ کس طرح سینٹینس بنایا جا سکتا ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ورب ہوتا ہے اور ایک آبجیکٹ ہوتا ہے یا کمپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو انگلش میں اس طرح کہہ سکتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن یوں بیان کر سکتے ہیں: A sentence usually has a subject, a modal adjective, a verb and an object or a complement۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ جس کو فاعل کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ اس میں کام کرنے والا شخص یا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا ڈیفینیشن یوں ہے: In sentence, doer of an action or the person, things or place which we are talking about is called subject۔ یعنی کہ فعل یعنی جملے میں کام کرنے والا یا جملے میں جس شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ کے کچھ ایگزامپلز ہیں: ہی از کوکنگ فوڈ، یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کھانا پکا رہا ہے، اس کے کام کو بتا رہے ہیں۔ تو وہ کھانا پکا رہا ہے، کون پکا رہا ہے؟ وہ، تو وہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایگزامپل ہے: ہی از اے گڈ پلیئر، وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے۔ اس جملے میں فعل یعنی ہی کے بارے میں ہم کچھ بول رہے ہیں، یعنی کہ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کی برائی کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کسی چیز کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کوئٹہ از اے بگ سٹی۔ اس جملے میں فاعل یعنی کوئٹہ کے بارے میں ہم کچھ بول رہے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئٹہ کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آبجیکٹ کی طرف۔ اس کا ایگزامپل اس طرح ہے کہ یعنی کوئی بھی متاثرہ شخص، چیز یا جس کے بارے میں ہم کچھ بول رہے ہوں اس کو یعنی کہ آبجیکٹ مفعول کہتے ہیں۔ اس کا ڈیفینیشن یوں بیان کریں گے: افیکٹڈ تھنگ اور پرسن آف اے سینٹینس از کالڈ آبجیکٹ۔ مفعول جملے کا متاثرہ شخص، چیز مفعول کہلاتا ہے، یا جس پر جملے میں ہم کام ہو رہا ہو مفعول کہلاتا ہے۔ اس کا ایگزامپل یوں ہے: ہی از ٹیچنگ ہم۔ ابھی ہم کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے، وہ متاثرہ شخص ہے۔ اس کے بعد دوسرے سینٹینس میں ہی از واشنگ کلوتھس، ابھی کلوتھس ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارا کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، یعنی مفعول ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا ایگزامپل ہے: وی شوڈ ناٹ ٹیز ہر۔ اس میں ہر کیا ہے؟ وہ افیکٹڈ پرسن ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارا آبجیکٹ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کمپلیمنٹ کی طرف۔ سینٹینس میں جب کمپلیمنٹ کا نام آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کمپلیمنٹ ہے کیا چیز؟ ابھی آپ سب دوستوں کو بتاؤں گا کہ کمپلیمنٹ ہے کیا۔
A complement tells us something about the nature of the subject or object. یعنی کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے نیچر کے بارے میں جو چیز بتاتا ہے اس کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں، یا اس کے عادت کو ظاہر کرتا ہے یا اخلاص کو ظاہر کرنا، یہ کیا ہے؟ کمپلیمنٹ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل جوگنگ میکس ہم ہیلتھی۔ ابھی آبجیکٹ کے بعد جو کمپلیمنٹ آ جاتا ہے، ابھی آبجیکٹ کی صفت کو بیان کر رہا ہے، ہیلتھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ کمپلیمنٹ کہلائے گا۔ ہیلتھی جو ہے ہمارا کمپلیمنٹ کہلائے گا۔ ابھی اس کے بعد ہم ورب کی طرف بڑھتے ہیں جس کو ہم فعل کہہ سکتے ہیں اردو میں، یعنی کہ آسان الفاظ میں ہم کام کہہ سکتے ہیں جس میں لکھنا، پڑھنا، کھانا پینا وغیرہ فعل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو انگلش میں کس طرح بیان کریں گے؟ ورب از اے ورڈ وچ شوز این ایکشن اور ٹیلز اس اسٹیٹس اور کنڈیشن آف اے پرسن اور اے تھنگ، کہ کسی شخص کے اسٹیٹس کے بارے میں بیان کرنا یا کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا، اس کی کنڈیشن کے بارے میں بیان کرنا کیا کہلائے گا؟ ورب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ورب کے 3 اقسام ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، ٹھیک ہے۔ پہلا فارم گو ہے، تو اس کو اگر ہم دوسرے فارم میں تبدیل کریں گے گو کو تو کیا بن جائے گا؟ وینٹ بن جائے گا۔ اور اگر اسی گو کو تھرڈ فارم میں چینج کریں گے، کم کو دیکھا جائے تو اس کا سیکنڈ فارم کیم ہے اور تھرڈ فارم کیا ہے؟ کم ہے۔ اور سلیپ کا اسی طرح سیکنڈ فارم سلیپٹ ہے اور تھرڈ فارم بھی سلیپٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ماڈل ایگزیلری ورب کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ کین، کوڈ، مے، مائٹ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، مسٹ، آٹ ٹو اینڈ یوز ٹو آر کالڈ ماڈل ایگزیلری وربز۔ یعنی کہ یہ جو کین، کوڈ ہے، مے، مائٹ ہے، یہ ول، وڈ، شیل، شوڈ، مسٹ، آٹ ٹو اینڈ اور یوز ٹو، یہ جو ہیں ماڈل ایگزیلری ورب ہیں۔ اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب کی طرف چلتے ہیں، کہ جو مین ورب سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، جس میں از، ایم، آر، واز، ور، بین، ڈو، ڈز، ڈڈ، یعنی کہ یہ کیا ہیں؟ ہمارے ہیلپنگ ورب ہیں۔ اس کے بعد ہم پریڈیکیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آفٹر سبجیکٹ ریسٹ آف دا ورڈز آف اے سینٹینس آر کالڈ پریڈیکیٹ، یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ آبجیکٹ تک جتنے بھی الفاظ استعمال ہوں جس میں ہیلپنگ ورب ہو یا مین ورب ہو اس کو کیا کہیں گے؟ پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی اس کے بعد ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہے، یعنی کہ اس کو ای او پی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دا ورڈز وچ ایکسٹینڈ دا پریڈیکیٹ یوزلی آر دا آبجیکٹ آف اے سینٹینس آر کالڈ ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ، یعنی کہ الفاظوں کا وہ مجموعہ جو پریڈیکیٹ کے بعد آ جائے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ایگزامپل ہے، وی ور پلینگ فٹ بال ان دا اسکول گراؤنڈ، جس میں یعنی کہ وی تو ہمارا سبجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ پریڈیکیٹ ہے، وی پلینگ فٹ بال، یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا پریڈیکیٹ ہے۔ اس کے بعد ان دا اسکول گراؤنڈ، یہ ہمارا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ ہے۔ اس کے بعد ہم فارمل اینڈ انفارمل لینگویج کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ فارمل لینگویج وہ ہے جس میں یعنی کہ لکھائی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، یا بزرگوں یا سینئر حضرات کے ساتھ کہ سنجیدہ ماحول میں استعمال کرتے ہیں، اس کو کیا ہے کہتے ہیں؟ یعنی کہ فارمل لینگویج کہتے ہیں، یا اس کو اپنی آسان الفاظ میں ادبی زبان یا رسمی زبان کہہ سکتے ہیں۔ اس کو انگلش میں اس طرح کہیں گے، فارمل لینگویج از یوزلی یوزڈ ان لائٹری انگلش اینڈ ود ایلڈرز اینڈ سینئرز ان اے سیریس ایٹماسفیئر۔ اردو میں اس کا ترجمہ یوں ہے، رسمی یا غیر رسمی یا ادبی زبان کو عموماً ادبی انگریزی میں یعنی لکھائی وغیرہ میں اور بزرگوں اور سینئر حضرات کے ساتھ سنجیدہ ماحول میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد انفارمل لینگویج ہے، اس کو یعنی دوستانہ ماحول میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا انگلش ڈیفینیشن یوں ہوگا، انفارمل لینگویج از یوزلی یوزڈ ان اسپوکن انگلش ود فرینڈز ان اے فرینڈلی ایٹماسفیئر۔ غیر رسمی یا غیر ادبی زبان کو دوستانہ ماحول میں دوستوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا، اور میرا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں روزانہ کے حساب سے اس طرح کے ٹاپکس کو مزید لیتا آؤں گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی میں نیا ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک آسانی کے ساتھ اس کی رسائی ہو سکے، جس سے آپ سب دوست
روزانہ کے حساب سے میرے ٹاپکس کو دیکھیں اور اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہیں۔ یہ ویڈیوز اکثر ان دوستوں کے لیے جو شہروں سے باہر ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ اکیڈمیز وغیرہ ان کے شہروں میں نہیں ہوتے ہیں، یا پھر ہوتے ہیں بھی وہ بہت دور ہوتے ہیں جس میں وہ پڑھائی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ گھر بیٹھے اور یہ آسانی کے ساتھ کچھ ٹاپکس وغیرہ دیکھیں اور ان کی تیاری کریں۔ سب سے پہلے آپ سب کے پاس نوٹ بک اور پین وغیرہ ہونا لازمی ہے، تاکہ میں جتنے بھی ٹاپکس وغیرہ شیئر کرتا رہوں گا تو آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کی ریوائز کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ یعنی کہ بیسک چیزیں ہیں جو ٹینسز یا ایکٹیو وائس پیسو وائس میں یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی، تو اس وجہ سے میں نے یہ شروع میں بتایا تاکہ آپ کو بعد میں دقت نہ ہو اور آپ بعد میں پوچھتے پھریں کہ کمپلیمنٹ کیا ہے، یا پھر آبجیکٹ کیا ہے، یا پریڈیکیٹ کیا ہے، یا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ کیا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بیسک چیزیں ہیں، لیکن ان کا شروع میں پڑھنا بہت ہی لازمی ہے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو میرا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو میرے ویڈیوز کو لائک کرتے رہنا اور کمنٹ کرتے رہنا کہ مزید میں اس طرح کے کچھ ویڈیوز وغیرہ بناتا رہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انگلش کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ کے اوپر آپ سب دوستوں کو رہنمائی کروں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ میں ان سب سبجیکٹ کا بھی ویڈیوز بنا کے آپ سب دوستوں تک پہنچا سکوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔